السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشریے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد۔ پہلے پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ شورا کونسل کے وفد نے ترکی کے شہر انطالیہ میں منعقدہ ایشیائی پارلیمانی ایسوسی ایشن کے 13ویں عمومی اجلاس میں شرکت کی۔ قطر نے پاکستان کی مالی امداد کے لیے $25 ملین کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ قطر کی جانب سے دیا جانے والا عطیہ بین الاقوامی تعاون اور یکجہتی کی روح کی پاسداری ہے۔ درجنوں انتہا پسند یہودی آباد کاروں نے آج ایک بار پھر مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی، جن میں اسرائیلی کینسٹ کا شدت پسند ممبر یہودا گلیک بھی شامل تھا۔ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کے جنوبی شہر جولیاکا میں حکومت مخالف مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 17 افراد مارے گئے ہیں، جن میں 2 کمسن بھی شامل ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شورا کونسل کے وفد نے ترکی کے شہر انطالیہ میں منعقدہ ایشیائی پارلیمانی ایسوسی ایشن کے 13ویں عمومی اجلاس میں شرکت کی۔ شورا کونسل کے رکن جناب محمد بن عید الکعبی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اختلافات کو حل کرنے، تنازعات کا تصفیہ کرنے اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے قطر کی جانب سے بات چیت کے نہج کو فروغ دینے کی کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی حکیمانہ قیادت میں اختلافات اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے بات چیت اور پرامن حل کے آپشنز کو اپنی پالیسی کی بنیاد بنایا۔ انہوں نے کہا کہ قطر بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے اور ان تمام برادر اور دوست ملکوں کی مدد کے لیے تیار ہے جن کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جناب الکعبی نے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے حوالے سے قطر کی حمایت اور سپورٹ کی۔ وزیر خزانہ جناب علی بن احمد الکواری کے ساتھ ملک کے دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ سینیگال کی وزیر معیشت، منصوبہ بندی اور تعاون محترمہ اولیماتا سار نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعاون کے تعلقات اور ان کو بالخصوص معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر جناب جاسم بن سیف السلیتی کے ساتھ آج ملک کے دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ سینیگال کی وزیر معیشت، منصوبہ بندی اور تعاون محترمہ اولیماتا سار نے ملاقات کی، جس کے دوران ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے پہلوؤں اور اس میں شراکت کو مستحکم کرنے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے پاکستان کی مالی امداد کے لیے $25 ملین کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ جنیوا میں پاکستان کی مدد کے لیے منعقدہ عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور کانفرنس کے مقاصد کے حصول میں کامیابی کے لیے ان کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ قطر کی جانب سے دیا جانے والا عطیہ بین الاقوامی تعاون اور یکجہتی کی روح کی پاسداری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آنے والے شدید سیلاب کی تباہ کاریاں اور عوام کی دربدری انتہائی تکلیف دہ ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے یاد دلایا کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر قطر نے سیلاب متاثرین کی فوری مدد کے لیے اسی وقت امدادی ساز و سامان بھیجا تھا اور ماہ ستمبر میں سیلاب کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فضائی پل کے تحت پہلی پرواز چلائی تھی۔ قطر نے خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ملکوں میں انسانی حقوق کے سرکاری اداروں کے سربراہان کے 13ویں اجلاس میں شرکت کی۔ یہ 2 روزہ اجلاس ریاض میں GCC کے جنرل سیکریٹریٹ میں بلایا گیا۔
اجلاس میں وزارت خارجہ میں انسانی حقوق کے ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ترکی بن عبداللہ آل محمود نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کے دوران انسانی حقوق کے شعبے میں مشترکہ خلیجی سفر اور اس ضمن میں تجربات کے تبادلے اور کوششوں کو یکجا کرنے کے وسائل پر غور کیا گیا۔ عمان کے سلطان کے دفتر کے وزیر جناب جنرل سلطان بن محمد النعمانی کے ساتھ مسقط کے دورے پر آئے ہوئے سعودی بری افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے مابین قائم تعاون کے تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ درجنوں انتہا پسند یہودی آباد کاروں نے آج ایک بار پھر مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی۔ آباد کار قابض فورسز کی حفاظت میں المغاربہ دروازے کی طرف سے زبردستی مسجد میں داخل ہو گئے، جن میں اسرائیلی کینسٹ کا شدت پسند ممبر یہودا گلیک بھی شامل تھا۔ بیت المقدس میں اوقاف اسلامی نے فلسطین کی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ 164 یہودی آباد کار مسجد اقصی کے احاطے میں زبردستی داخل ہو گئے اور صحن کے مشرقی حصے میں تلمودی رسمیں ادا کی۔ اسرائیلی قابض پولیس نے آباد کاروں کے داخلے کو یقینی بنانے کے لیے آج صبح سے ہی اہلکاروں کو بڑی تعداد میں تعینات کر دیا تھا۔ غاصب فورسز نے بعض نمازیوں سے ان کے شناختی کارڈ چھین لیے اور انہیں مسجد اقصی کے بیرونی دروازوں پر ہی روک دیا۔ واضح رہے کہ جمعہ اور ہفتے کے علاوہ شدت پسند یہودی روزانہ ہی مسجد اقصی کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ فلسطینی جماعتوں اور گروپوں نے اپیل کی ہے کہ یہودیوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے شہری بڑی تعداد میں مسجد اقصی میں جمع ہو جائیں۔ دوسری جانب فلسطینی شہریوں کی گرفتاریوں کا ظالمانہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج قابض اسرائیلی دستوں نے مغربی کنارے کے متعدد علاقوں سے مجموعی طور پر 15 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ دریں اثنا فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی کینسٹ کی جانب سے ایمرجنسی قانون کی توثیق کی مذمت کی ہے۔ اس قانون کو سن 1967 میں متعارف کروایا گیا تھا اور 5 سال کے بعد اس کی دوبارہ توثیق کی جاتی ہے۔ یہ نام نہاد قانون مغربی کنارے کے لیے مخصوص ہے، جس کی روح سے یہودی آباد کاروں کو بھی وہی حقوق دیے گئے ہیں جو اسرائیل کے اندر رہنے والے اسرائیلی باشندوں کو حاصل ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ اس قانون کو نہایت خطرناک سمجھتی ہے اور اس کے ذریعے خاموشی کے ساتھ بتدریج مغربی کنارے کے علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کی کوشش کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حجم کو $10 ارب تک بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے نے بتایا کہ ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود نے ہدایات دی ہیں کہ گزشتہ ماہ اگست میں اعلان کردہ انویسٹمنٹ کو $10 ارب تک بڑھانے پر غور کیا جائے۔ اسی طرح سعودی ترقیاتی فنڈ سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان سینٹرل بینک میں کیش ڈپازٹ کو $5 ارب تک بڑھانے پر غور کرے۔ یہ ہدایات پاکستان اور پاکستانی عوام کی مدد کے حوالے سے سعودی عرب کے موقف کے ضمن میں دی گئی ہیں۔ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کے جنوبی شہر جولیاکا میں حکومت مخالف مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 17 افراد مارے گئے ہیں، جن میں کم سن 2 افراد بھی شامل ہیں۔ جھڑپوں میں دیگر کم از کم 38 افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین گزشتہ ماہ معزول کیے گئے صدر پیڈرو کاسٹیلو کی رہائی اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دسمبر کے اوائل سے شروع ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں اب تک 34 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ دسمبر میں صدر کاسٹیلو کو معزول کر کے گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کی نائب محترمہ دینا بولوارتی کو صدر بنا دیا گیا تھا۔ گزشتہ 5 برسوں میں وہ ملک کی صدارت سنبھالنے والی 6ٹھی شخصیت ہے۔
روس کے ایک مسافر بردار جہاز کو بھارت کی ریاست گجرات میں اس وقت ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی جب جہاز پر بم کی وارننگ ملی۔ یہ طیارہ ماسکو سے گوا جا رہا تھا اور اس پر 244 مسافر سوار تھے۔ بم کی اطلاع ملتے ہی جہاز کو بھارتی ریاست گجرات کے جام نگر ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ بھارت میں روس کے سفارت خانے نے اعلان کیا کہ تمام مسافر محفوظ ہیں اور طیارے کی باریک بینی کے ساتھ تلاشی لی گئی، لیکن کوئی مشتبہ چیز برآمد نہیں ہوئی اور چند گھنٹوں کے بعد طیارے کو اپنی منزل کی طرف روانگی کی اجازت دے دی گئی۔ اور اب کچھ خبریں تجارت کی دنیا سے۔ قطر کی شیئر مارکیٹ میں آج 41.22 پوائنٹ یعنی 0.36 کی گراوٹ دیکھی گئی۔ آج بازار حصص میں تمام شعبوں میں مجموعی طور پر کل 18,935 سودے ہوئے اور 619 ملین ریال سے زیادہ کا کاروبار ہوا۔ یورپ میں گیس کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ درجہ حرارت میں معمول سے زیادہ گرماہٹ کے بعد گیس کی ڈیمانڈ میں کمی بتائی گئی ہے۔ بلومبرگ نیوز ایجنسی نے بتایا کہ آج قدرتی مائع گیس کے فیوچرز میں 3.1% کمی دیکھی گئی ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ شورا کونسل کے وفد نے ترکی کے شہر انطالیہ میں منعقدہ ایشیائی پارلیمانی ایسوسی ایشن کے 13ویں عمومی اجلاس میں شرکت کی۔ قطر نے پاکستان کی مالی امداد کے لیے $25 ملین کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ قطر کی جانب سے دیا جانے والا عطیہ بین الاقوامی تعاون اور یکجہتی کی روح کی پاسداری ہے۔ درجنوں انتہا پسند یہودی آباد کاروں نے آج ایک بار پھر مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی، جن میں اسرائیلی کینسٹ کا شدت پسند ممبر یہودا گلیک بھی شامل تھا۔ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کے جنوبی شہر جولیاکا میں حکومت مخالف مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 17 افراد مارے گئے ہیں، جن میں 2 کمسن بھی شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر سیف القواری اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔